بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ آزادی اظہار رائے پر ایک اور حملہ۔ معروف صحافی تجزیہ نگار مطیع اللہ جان پراسرار طور پر اسلام آباد سے لاپتہ ہو گئے۔ ان کی اہلیہ نے یہ دعویٰ کیا کہ مطیع اللہ جان کو کچھ لوگ زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ان کے شوہر کو اغوا کر لیا گیا ہے یا ایجنسیاں انہیں اٹھا کر لے گئی ہیں۔ یہ خدا کچھ دیر بعد ہی کھل گیا جب ایک سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ دکھائی دیا کہ مطیع اللہ جان کو زبردستی پولیس کی وردیوں میں ملبوس افراد نے ان کی گاڑی سے اتارا اور انہیں اپنی گاڑی میں سوار کرا کر لے گئے۔ مطیع اللہ جان کی اہلیہ کے مطابق وہ اسلام آباد میں ایک تعلیمی ادارہ چلاتی ہیں اور جب وہ اپنے تعلیمی ادارے میں موجود تھی ان کے شوہر باہر پہنچے اپنی گاڑی میں تو ان کے پیچھے آنے والی گاڑی میں سوار افراد نے ان کو ان کی گاڑی سے اتارا اور زبردستی اپنی گاڑی میں سوار کرا کے ساتھ لے گئے۔ مطیع اللہ جان کی گاڑی FG6 میں ان کی اہلیہ کے تعلیمی ادارے کے باہر کھڑی پائی گئی۔ مطیع اللہ جان کے قریبی ذرائع نے خدشہ ظاہر کیا کہ مطیع اللہ جان چونکہ حکومتی پالیسیوں کے زبردست ناقد ہے، اس کے علاوہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں بھی تبصرے اور تجزیے کرتے رہے اور اداروں پر زبردست نکتہ چینی کرتے رہے ہیں، اس لیے اس بات کا خدشہ ہے کہ انہیں سرکاری اہلکاروں نے ہی اٹھایا ہے۔ مطیع اللہ جان ایک معروف صحافی ہے اور پچھلے دنوں ٹویٹر پر انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کیس کے فیصلے کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا تھا۔ اس ٹویٹ پر انہیں توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا اور وہ اس نوٹس کے سلسلے میں عدالت میں پیش ہوئے۔ آزاد صحافتی حلقوں نے مطیع اللہ جان کی اس طرح گمشدگی یا اغوا پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور اسے آزادی رائے کے اظہار کی کوششوں پر ایک سنگین حملہ قرار دیا ہے۔ BBC کے مطابق پاکستان میں صحافیوں کو اظہار رائے پر اغوا کر لیا جاتا ہے تاکہ ان کی زبان بندی کرائی جا سکے، ان کی تنقید کو روکا جا سکے۔ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ مطیع اللہ جان کی گرفتاری پر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے شدید تشویش کا اظہار کیا جبکہ سرکاری ذرائع یہ کہتے رہے کہ مطیع اللہ جان کو عدالت نے توہین عدالت میں جواب جمع کرانے کے لیے ایک ہفتے کی مہلت دے رکھی تھی اور وہ جواب سے بچنے کے لیے یعنی سپریم کورٹ سے بچنے کے لیے خود ہی غائب ہو گئے ہیں۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد سکول میں لگی ہوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نے یہ راز کھول دیا اور فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سرکاری اہلکار مطیع اللہ جان کو ان کی گاڑی سے اتار کر اپنی گاڑی میں زبردستی سوار کرا رہے ہیں۔ مطیع اللہ جان نے گرفتاری سے پہلے اپنا سیل فون سکول کے احاطے میں پھینک دیا اور مطیع اللہ جان مزاحمت کرتے رہے لیکن سرکاری اہلکار انہیں ان کی گاڑی سے اتار کر اپنی گاڑی میں سوار کرا کے لے گئے۔ اب یہ اہلکار کون تھے جنہوں نے بظاہر پولیس کی وردیاں پہنی ہوئی ہیں؟ بعض ذرا یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ سرکاری اہلکار CTD کے ہو سکتے ہیں یا یہ پولیس اہلکار ہے، کسی تھانے کی پولیس ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تک کسی سرکاری ذرائع نے مطیع اللہ جان کی گرفتاری کے حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا سوائے اس کے کہ پولیس اور سرکاری ادارے اس سے لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تمام آزاد صحافتی حلقے مطیع اللہ جان کی گرفتاری پر شدید تشویش میں مبتلا ہے۔ سپریم کورٹ، آرمی چیف اور DG ISI سے ایک نامور صحافی کی اس طرح گمشدگی یا گرفتاری کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مطیع اللہ جان کو ڈھونڈنا سرکاری اداروں کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اگر سرکاری اہلکاروں نے انہیں اغوا نہیں کیا یا گرفتار نہیں کیا یا سرکاری اہلکار انہیں تلاش نہیں کر پائے تو یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ مطیع اللہ جان کہاں ہوں گے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی مطیع اللہ جان کی گرفتاری پر سوال اٹھا دیا ہے اور سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے، بلکہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مطیع اللہ جان کی بازیابی کو یقینی بنایا جائے۔ پریس کلب اور صحافتی حلقے بھی مطیع اللہ جان کی گرفتاری پر شدید تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اسے آزادی رائے پر ایک سنگین حملہ قرار دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے مطیع اللہ جان نے آخر ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ اسے سرکاری اہلکار اس طرح اٹھا کر لے جائے، گرفتار کر کے لے جائے؟ ایک صحافی کا یہ کام ہے کہ وہ حکومتی پالیسیوں یا فیصلوں پر اپنا تبصرہ، تجزیہ اور رائے کا اظہار کرے۔ یہ اس کی ایک پروفیشنل ڈیوٹی ہے، اس کی جاب کا حصہ ہے۔ اگر کسی کو رائے پسند نہیں تو وہ اس رائے کو مسترد کر سکتا ہے، لیکن اس طرح کسی صحافی کو، کسی تجزیہ نگار کو اٹھا کر لے جانا، چونکہ وہ حکومتی پالیسیوں کا ناقد ہے، چونکہ وہ سرکار پر تنقید کرتا ہے، یہ مناسب نہیں۔ اور اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ مطیع اللہ جان کی گرفتاری یا اس کو اغوا کرنے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے تو پھر ان کی بازیابی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات فوری طور پر نظر آنے چاہیے۔
اور آپ سپریم کورٹ کی ہی بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے نے نیب اور چیئرمین نیب کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کل خواجہ برادران کی ضمانت کے تفصیلی فیصلے کو جاری کیا۔ اس فیصلے کو نیب کے خلاف چارج شیٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے خواجہ برادران کے خلاف نیب کیس سے متعلق اپنے تحریری فیصلے میں کہا تھا کہ نیب نے مقدمے میں قانون کی دھجیاں بکھیر دی۔ نیب آرڈیننس کا قانون جنرل پرویز مشرف کے دور میں احتساب ایکٹ 1997 کو ختم کر کے بنایا گیا، جو پہلے دن سے ہی متنازع ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ یہ قانون سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نیب وفاداریاں تبدیل کرانے، سیاسی جماعتوں کو توڑنے، مخالفین کا بازو مروڑنے اور انہیں سبق سکھانے کے لیے استعمال ہوا۔ احتساب یک طرفہ، ایک طرف لوگوں کو برسوں مہینوں جیل میں سڑا دیا جاتا ہے، دوسری طرف بڑے بڑے مالی الزامات پر بھی بہت سے لوگوں کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ عوام کی نظر میں نیب کی ساکھ اور غیر جانبداری مجروح ہو چکی ہے۔ نیب کی بدنامی کا دائرہ سرحد پار تک پھیل چکا ہے۔ آئین میں انسانی احترام کا حق غیر مشروط ہے، کسی بھی حالات میں اسے ختم یا کم نہیں کیا جا سکتا۔ سزا کے بغیر گرفتاری شخصی توہین، فرد اور خاندان کے لیے اذیت اور بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ کرپشن پاکستانی معاشرے میں مکمل طور پر رچ بس چکی ہے۔ عدالتوں کو ضمانت دیتے وقت فرد اور معاشرے کے حقوق میں توازن رکھنا ہوگا۔ بنیادی حقوق کے معاملے میں عدالتیں کسی ادارے کی زیادتی نظر انداز نہ کریں اور نہ ہی ریاست کو شخصی آزادیوں سے محروم کرنے کی اجازت دیں۔ خواجہ برادران کے خلاف پیراگون کیس انسانی تذلیل کی بدترین مثال ہے۔ قانون کی دھجیاں بکھیر دی گئی، دو پارٹیوں کے آپسی لین دین کو زمینوں پر ناجائز قبضے کا مقدمہ بنا دیا گیا۔ مہذب معاشروں میں مجرم قرار دینے کے بعد سزا شروع ہوتی ہے۔ ٹرائل سے پہلے یا دوران سزا اذیت کا باعث گرفتاری کا اختیار ظلم اور ہراسانی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت عظمیٰ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سابق وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی سلیمان رفیق کے خلاف پیراگون ہاؤسنگ اسکیم کے مبینہ بدعنوانی کے ریفرنس میں ضمانتوں کی منظوری سے متعلق مقدمے کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ یہ فیصلہ جسٹس مقبول باقر کی سربراہی میں جسٹس مظہر عالم میاں خیل پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے 17 مارچ 2020 کو ملزمان کی جانب سے دائر کی گئی ضمانت کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے انہیں مبلغ 30 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کی ہدایت کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے 18 جون 2019 کو دونوں بھائیوں کی ضمانت کی درخواستیں خارج کر دی تھی۔ نیب حکام نے انہیں ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا، جس کے خلاف خواجہ برادران نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ پیر کے روز جاری کیا گیا 87 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ بینچ کے سربراہ جسٹس مقبول باقر نے تحریر کیا۔ فاضل عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ آبزرویشن دی کہ لگتا ہے نیب سیاسی تقسیم کے ایک جانب کے مالی سکینڈل میں ملوث لوگوں کے خلاف کارروائی سے تو ہچکچاتا ہے، دوسری جانب سے لوگوں کو گرفتار کر کے بغیر کسی معقول جواز اور ثبوت کے مہینوں اور سالوں کے لیے جیل میں ڈال دیتا ہے، حالانکہ وہ نیب آرڈیننس کے مطابق تیزی سے تفتیش کو مکمل کرنے اور احتساب عدالت میں 30 روز میں عدالت کو مکمل کروانے کا پابند ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ سزا سے پہلے کسی شخص کو قید میں ڈال دینا اس کی بہت بڑی تذلیل ہے۔ ایک شخص کی گرفتاری سے نہ صرف وہ شخص متاثر ہوتا ہے، اس کا پورا خاندان، متعلقہ لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ ایک شخص کی گرفتاری اس کی شہرت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتی ہے، معاشرے میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے، اسے تلخ ترین تنقید کا نشانہ بننا پڑتا ہے، بدنام ہو جاتا ہے۔ عدالت نے کہا آج کے تیز اور مضبوط ترین پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے دور میں ایک شخص کی گرفتاری، اس پر لگائے جانے والے الزامات اس کے خلاف ایک مذموم مہم کو فروغ دیتے ہیں، جس سے اس کے حوالے سے سرگوشیوں اور گوسپ میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے ملزم اور اس کے خاندان کی تذلیل، گھبراہٹ، پریشانی، مصائب بڑھ جاتے ہیں۔ عدالت نے آبزرویشن دی نیب کا قانون روز اول سے ہی متنازع ہے، اس کا تصور ہی بدگمانی اور شکوک سے بھرا پڑا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ یہ مفروضہ بہت مضبوط ہے، صاحبان اقتدار نیب کو مخالفین کو دبانے اور نشانہ بنانے کے لیے بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ فاضل عدالت نے مزید آبزرویشن دی کہ ایک تسلسل کے ساتھ یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک نیب کی ساکھ اور غیر جانبداری کو متاثر کرتی ہے، کئی ماہ تک تفتیش مکمل نہیں ہوتی، اسی بنیاد پر عدالتوں میں مقدمات سال ہا سال تک زیر التوا رہتے ہیں۔
یہ نیب میں پروفیشنلزم اور مہارت کی کمی ہے۔ اس کے مقدمات میں سزا ملنے کی شرح غیر معمولی حد تک بہت کم ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا نیب یقینی طور پر قومی مفادات کی خدمت نہیں کر رہا، ملک و قوم اور معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا یورپین کمیشن نے بھی نیب کے متعصبانہ طرز عمل کو اجاگر کرتے ہوئے حکومت سے استدعا کی ہے اس ادارے کو خود مختاری دی جائے تاکہ اپنے فرائض آزادی سے سر انجام دے سکے۔ عدالت نے کہا یورپین کمیشن نے مشاہدہ کیا ہے نیب میں آزادی و خود مختاری کا بہت سنجیدہ قسم کا بگاڑ ہے، اسے حکمران اختلاف کرنے والوں کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے وہ ملک میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائے اور مختلف الخیال لوگوں کے لیے سازگار ماحول فراہم کرے۔ فیصلے کے مطابق ریاست کی ذمہ داری ہر شہری کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے، اس کی زندگی، وقار، عزت، جان مال کو تحفظ حاصل ہو۔ ایک شخص کی گرفتاری کا کوئی مقبول جواز اور ایسا مواد ہونا چاہیے جو جرم سے متعلق ہو۔ ان حالات میں گرفتاری سے کم درجے کا کوئی راستہ ہی نہ ہو۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ گرفتاری کا اختیار کسی کو دبانے اور ہراساں کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت نے یہ بھی کہا تحویل میں لیے کہ اکثر لوگ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، انہیں اپنے دفاع کی تیاری سے روک دیا جاتا ہے۔ اس شخص کے قید کی بوجھ پوری شدت سے اس کے خاندان معصوم افراد کے کندھوں پر پڑتا ہے۔ بعض اوقات لوگ سزا سے پہلے کی گرفتاری اور سزا ملنے کے بعد کی گرفتاری کے فرق کو نہیں سمجھتے۔ عدالت نے قرار دیا اس فیصلے میں دی گئی آبزرویشن اس ریفرنس کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ جسٹس مقبول باقر نے یہ لکھا ہے عام تاثر یہ ہے کہ نیب کے امتیازی رویے کے باعث اس کا اپنا امیج متاثر ہوتا ہے، یہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس پر عوام کا اعتماد نہیں ہے اور اس مقدمے میں قانون کی دھجیاں بکھیر دی گئی۔ یہ کیس بنیادی حقوق کی خلاف ورزی، غیر قانونی طور پر آزادی سلب کرنے کی مثال ہے۔ مسلسل غیر آئینی مداخلت، غیر جمہوری قوتوں کی طاقت کی ہوس، قبضے کا لالچ آئینی اور جمہوری اصولوں کی نفی بنتا گیا۔ نیب قانون وفاداری تبدیل کرانے، مخالفین کا بازو مروڑنے اور سیاسی مخالفین کو سبق سکھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ چھوٹے لوگوں کو منتخب اور ان کی نشو و نما کر کے اہم عہدوں پر بٹھایا گیا۔ بدنما ماضی اور مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والوں کو قوم پر مسلط کیا گیا۔ تفصیلی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے نیب کے امتیازی رویے اور غیر جانبداری سے عوام کا اعتماد اٹھ گیا ہے۔ حال ہی میں یورپی کمیشن نے نیب کے جانبدار کردار پر سخت سوال اٹھائے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اس تاریخی فیصلے کے بعد چیئرمین نیب کے عہدے پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے کہ کیا چیئرمین نیب خود پر لگنے والی اور اپنے ادارے پر لگنے والے الزامات کا دفاع کریں گے، ان کا جواب دیں گے، یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے یہ عہدہ چھوڑ دیں گے۔ سعد رفیق صاحب کے کیس میں آیا، میں سمجھتا ہوں تاریخی حیثیت اس حوالے سے رکھتا ہے کہ اس نے یہ جو تماشا ملک میں لگا ہوا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، اس کا کھوکھلا پن پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ وہی باتیں ہیں جو ہم پچھلے 2 سال سے کر رہے تھے۔ آج سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں وہ باتیں لکھ دی ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ صرف آج سے نہیں، 20 سال سے جب سے نیب بنا ہے، یہ ایک ٹول ہے آپریشن کا اور وکٹمائزیشن آف پولیٹیکل اپوننٹس کا، یعنی اپوزیشن کو دبانے کا ایک آلہ ہے تاکہ اقتدار کو طول دیا جائے۔ چیئرمین نیب اسی عدالت کے جج رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے بات کر رہے ہیں ثنا بچا، تجزیہ نگار ہے، خود اینکر پرسن رہی ہیں، ملکی سیاسی حالات کے اوپر اپنا تجزیہ دے رہی ہیں۔ واچ ثنا بچا۔ کہ ایسا نہیں ہے کہ آپشنز نہیں ہیں، آپشنز پر غور بھی بہت ہو رہا ہے۔ کوئی آپشن بننا چاہتا نہیں ہے، کوئی اس جگہ پہ آنا چاہتا نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو باغبان ہے نا، وہ اب ایک اور گملے کی بھی سوچ رہے ہیں کہ بیج بو دیا جائے، کیونکہ یہاں تو ڈرائی کلین پارٹی میں کچھ نہیں ہوا، تو شاید اس بار بلیچ کا استعمال کیا جائے۔ تو شاید بلیچ کر کے لوگوں کو اتنا صاف کر دیا جائے کہ کرپشن بالکل ہی ختم ہو جائے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ مایوسی صرف میڈیا میں نہیں، مجھ میں نہیں، ایاز صاحب میں نہیں، مایوسی باغبانوں میں بھی ہے، مایوسی تو ان میں بھی ہے جن کو آپشن سمجھا جا رہا ہے اور جن سے بار بار بات کی جا رہی ہے، لیکن ٹس سے مس ہو نہیں رہا معاملہ، کیونکہ اس وقت کوئی ذمہ داری کو لینے کو تیار
تیار نہیں ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ اس بار ہو لینے دیجئے جو اس ملک کے ساتھ ہونا ہے، لیکن وہ بھی غلط کر رہے ہیں، کیونکہ اس ملک کو واقعی کب کہاں تک کس نہج پہ ہم لے جا کر سنبھالیں گے۔ اور اور دیکھیں، اور مجھے جس چیز کا ڈر لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ اب جس امپیونٹی سے سب کچھ ہو رہا ہے، جیسے قاضی فائز عیسیٰ کا کیس جس امپیونٹی سے ہوا ہے، ہمیں پتا ہے اس کے پیچھے کون ہے، ہمیں پتا ہے اس کے پیچھے خان صاحب نہیں ہے، ہمیں پتا ہے سرینا عیسیٰ کو کیوں بے عزت کیا جا رہا ہے، ہمیں پتا ہے FBI کے چیئرمین بار بار کیوں تبدیل کیے جا رہے ہیں، ہمیں یہ سب کچھ پتا ہے۔ ہم کہہ نہیں سکتے، ہم ڈر سکتے ہیں، لیکن اس ملک میں جس امپیونٹی سے اب اپنے حقوق کا استحصال ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آگے دیکھیں گے، مجھے اس وقت سے خوف آتا ہے، کیونکہ جو استحصال یہ ہمارا کر چکے، اس سے مزید آگے کنواں پیچھے کھائی اسے ہی کہتے ہیں، یعنی پہلے لانے کے لیے زور لگایا اور ہر حد سے گزر گیا، اب جان چھڑانے کی کوشش ہے تو کوئی ساتھ دینے پر آمادہ نہیں۔ تو ایک تاثر یہ بھی ہے، حکومت معاملات کو جس نہج پر لے گئی ہے اس صورتحال میں کوئی بھی سیاسی جماعت اپنا کندھا پیش کرنے کو تیار نہیں۔ ہو سکتا ہے حقیقت حال اس سے مختلف ہو اور خان صاحب کو لانے والے بڑے خوش ہو، لیکن جو بادی نظر میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ نہ جائے مانند نہ پائے رفتن، یعنی چھٹتی نہیں ہے منہ سے کافر لگی ہوئی۔ تو ساری تھیوریاں موجودہ صورتحال میں فٹ بیٹھتی ہیں۔ ایک بار چوہے شجاع نے کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وزیر اعظم ڈھونڈ رہے ہوں اور کوئی وزیر اعظم ہی نہ ملے، لیکن میرے نزدیک صورتحال اتنی خراب نہیں ہے۔ اگر باہر سے کوئی نہیں مل رہا تو حکمران جماعت کے اندر تو دو امیدوار موجود ہیں اور اسی میں جھگڑا چل رہا ہے۔ تو جو لوگ خود کو دوسری طرف کھڑا ہوا محسوس کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پلوں کے نیچے سے جتنا پانی گزرنا تھا گزر چکا، اب جان سے گزرنے کے لیے یا لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن جو لکیر سے اس پار ہیں انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور لکیر کے اس پار والے بھی صبر کی ہر حد سے گزر چکے ہیں۔ تو ساری رام کہانی میں جو نقصان ہوا ہے وہ ملک کا ہوا ہے، کسی اور کا نہیں ہوا، اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی اسے سمجھ نہیں رہا یا اسے احساس نہیں تو پھر کیا کیجیے گا، کیونکہ یہ سارا کچھ باغبان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ باغبان کا مسئلہ ہے کہ گلشن کو کھلا رہنے دے یا پھر برباد ہوتا دیکھتا رہے۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں وفاقی وزیر فواد چودھری، کابینہ میں 7 افراد کی غیر ملکی شہریت پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اسی پر بات کر رہے ہیں فواد چودھری، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ اور جو پولیٹیکل نہیں ہے اور بیوروکریٹک سیٹس ہیں وہاں پر تو ہمیں، اور جیسے اگر آپ میری منسٹری کا فار ایگزامپل آپ دیکھیں تو وہاں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اگر باہر سے لوگ آئیں اور ٹاپ پوزیشنز پہ لگیں، اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ چلے میں دوبارہ اپنی سمجھ کے لیے آپ سے پوچھوں کہ اگر فار ایگزامپل زلفی بخاری صاحب ہیں، آپ کا کیا موقف ہوگا کہ ان کو معاون خصوصی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسپیشل کیسز میں اگر ان کی کوئی ایکسپرٹیز ہیں، یا آپ ندیم بابر صاحب ہیں ان کی ایکسپرٹیز ہیں، ان ایکسپرٹیز کو تو استعمال پرٹیکولر کیسز میں کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو پرماننٹ عہدے نہیں دینے چاہیے۔ پرماننٹ عہدے ان کے لیے جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ پرماننٹ عہدے بھی کبھی پرابلم نہیں ہے، اور فرینکلی ان کی جو اوپینین ہے فار ایگزامپل ندیم بابر جتنا پاور کو سمجھتے ہیں بہت کم لوگ اتنا انرجی کو سمجھتے ہیں جتنا ندیم بابر صاحب سمجھتے ہیں، یا قاسم سمجھتے ہیں، اور جو اپنے باقی جس طرح زلفی ہے جو انہوں نے ان کی جو اوپینینز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی جو نیٹ ورک ہے یا جو سیٹ اپ ہے اس میں وہ لوگ ایڈوائز ہی کرتے ہیں، جس طرح ندیم بابر صاحب نے پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ میں تو ایڈوائز ہی کرتا ہوں، آگے تو مرضی ہے کابینہ کی وہ مانے یا نہ مانے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ان کی مستقل کیبنٹ کے اندر جو پریزنس ہے یا جو ان کے تاثر بن جاتا ہے کہ وہ ڈیفیکٹو منسٹر ہیں، وہ شاید اس کے اوپر آبجیکشن ہو سکے۔ تاثر نہیں، دیکھیں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، خان صاحب کے بارے میں یہ امپریشن ہے کہ وہ خود سے فیصلے نہیں کرتے، فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں اور خان صاحب کے ذریعے وہ نافذ العمل ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وزیر اعظم اپنے مشیران یا معاونین کے مشوروں پر چل رہے ہو، کیونکہ خان صاحب جو ماضی میں باتیں کہتے رہے ہیں اس پر وہ بالکل عمل نہیں کرتے۔ اگر خان صاحب کے خیالات کو دیکھیں، ان کی تقریریں سنیں اور ان کے عمل کو دیکھیں تو اس میں بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ تو ممکن ہے معاونین یا مشیران ان پر حاوی ہو چکے ہوں اور اب وہ اپنے ذاتی خیالات سے زیادہ ایڈوائزر کی باتوں پر عمل کرتے ہوں۔
اس لیے الیکشن سے پہلے والے خان صاحب اور الیکشن کے بعد والے خان صاحب میں واضح فرق دکھائی دیتا ہے۔ ایک مشہور مثال ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو مشیران اور معاونین کے بارے میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ خان صاحب کے رنگ میں رنگے گئے ہیں، الٹا خان صاحب ان کے رنگ میں رنگے ہوئے ضرور نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں افتخار کاظمی۔ اب کچھ بات کرتے ہیں اپوزیشن کی۔ اپوزیشن نے عید کے بعد اے پی سی بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ گفتگو کریں کیپٹل ٹاک میں علی محمد، پی ٹی آئی کے بہت اہم منسٹر بھی ہیں اور اہم رہنما بھی ہیں، ان کا ورژن دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کی اے پی سی پر ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ آپ کو میں کی ذمہ داری سونپوں کہ یہاں سے آپ لاہور یا کراچی جائیں اور یہ فلانا جو بھی ہمیں کچھ چاہیے آپ لے کے آئیں، اور آپ کو میں خالی بٹوا دے دوں، آپ کیا کریں گے؟ 1 مہینے سے کم کا فارن ایکسچینج ریزرو تھا، میاں صاحب ان کی جماعت فرماتی تھی اور پیپلز پارٹی بھی بڑے دعوے کر کے گئی۔ اب آپ کی حکومت کو آئے 2 سال ہو گئے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں 1 مہینے کا فارن ایکسچینج ریزرو نہیں تھا آپ کے پاس۔ ایگریکلچر جو 65% ہمارا لوگ کسان ہے، غریب ہے، فارمر ہے، ان کے دور حکومت میں جب ہمیں اقتدار سنبھالا ہم نے، تو ایگریکلچر میں نیگیٹو گروتھ تھی اور ایکسپورٹ میں زیرو، تو زیرو ایکسپورٹ، نیگیٹو ایگریکلچر، اور آپ کا فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے وہ 1 مہینے سے کم۔ ان حالات میں ہم نے سنبھالا۔ بالکل مشکل حالات بھی ہیں، تکلیف بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، اور کچھ بعض چیزوں میں شاید غلط فیصلہ بھی ہوا، وہ اس سے میں انکار نہیں کرتا، لیکن نیت کیا ہے؟ ٹھیک کرنے کی۔ مشکل فیصلے لیے گئے ہیں۔ اس وقت آپ کا پاکستان کے شاید تاریخ میں پہلا، میرے خیال میں پہلے یہ نو ٹیکس بجٹ ہے، اس میں لوگوں کو تکالیف پہنچی ہیں، جیسے گورنمنٹ کے امپلائیز کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہ نہیں بڑھی، لیکن مشکل حالات میں سب نے اس کو فیس کیا ہے۔ یہ کہنا کہ اے پی سی چل رہی ہے اور یہ بی سی کریں گے اور یہ، تو آپ مجھے یہ بتائیں جن کی وجہ سے ہم اس حالت میں یہ ملک پہنچا ہے، جن کی وجہ سے تمام ادارے تباہ ہوئے ہیں، ہم سے تو یہ سوال ہے نا کہ 2 سال میں جو 40-45 سال میں یہ لوگ تباہ کر کے گئے ہیں، آپ نے 2 سال میں ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ تو یہ لوگ جنہوں نے تباہ کیا ہے، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی، شاید وہ سی پی سی میں یہ سوچ رہے ہوں کیونکہ کسر رہ گئی ہے تو واپس دوبارہ آ کے پھر اس کو کیسا پورا کریں۔ چلیں میاں جویل لطیف صاحب یہ بتائیں، باقی کیا آپ یقین سے سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ نکلیں گے جن لوگوں نے اس ملک کی حالت کی ہے؟ کیا اپوزیشن جماعتوں کی کمزوری جو ہے وہ اس حکومت کی اصل سٹرینتھ نہیں ہے کہ آج بھی جو ملاقات ہوئی ہے تو اس میں براہ راست مرکزی لیڈرشپ کی بات چیت آپس میں نہیں ہو سکی؟ بلاول صاحب کے ساتھ احسن اقبال صاحب اور سعد رفیق صاحب ملنے گئے تھے اور ایاز صادق صاحب ملنے گئے تھے، تو کچھ اپوزیشن کچھ اکھڑی کچھ بکھری سی، کچھ مایوس۔ اپوزیشن جماعتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اگر متحد ہو جاتی ہیں تو پھر اگلی حکومت کا دعوے دار کون ہوگا؟ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں اس انتظار میں ہیں کہ لوگ خود بخود باہر نکل رہے ہیں۔ حالات جس طرف جا رہے ہیں اس سے لگتا یوں کہ کوئی لاوا پک رہا ہے، تو لوگ جلدی باہر نکل آئیں گے۔ مہنگائی، بے روزگاری، تو انتظار یہ کیا جا رہا ہے کہ بجائے کال دینے کے دیکھا جائے کہ لوگ باہر نکل آئیں، اور پھر جس کا جہاں ووٹ بینک ہے وہاں وہ اس کو لیڈ کر لے تاکہ ووٹ بینک کنفیوز نہ ہو جائے۔ اگر دونوں جماعتیں متحد ہو کر تحریک چلاتی ہیں تو دونوں جماعتوں کا جو اصل خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ووٹ بینک کنفیوز نہ ہو جائے۔ اگر کال دیتی ہیں تو پھر ایک کی پکائی کھیر کہیں دوسرا نہ کھا لے، تو اس کا بھی خدشہ موجود ہے۔ اس لیے اپوزیشن جماعتوں کے لیے جو مشکل ہے وہ متحد ہونا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑا نہ ہونے کی بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ کہیں پوری دیگ مولانا فضل الرحمان کے کھاتے میں نہ چلی جائے اور حکومت گرانے کا انہیں کریڈٹ نہ مل جائے۔ تو ایک مثال ہے کہ من حرامی تے ہوجتا ٹیر، اپوزیشن نے اے پی سی کو عید کے بعد ڈال کر اپنے پتے شو کر دیے ہیں، اور لگتا یوں کہ اپوزیشن فی الحال حکومت کو فوری طور پہ گرانا نہیں چاہتی، اب اس کی جو بھی وجوہات ہوں، مگر ایک بات طے ہے کہ خان صاحب نے اپنے گلے میں جو ڈول ڈالا ہے اب وہ انہیں ہی بجانا پڑے گا۔ اب کب تک بجاتے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، مگر جس ٹائم فریم کا خود خان صاحب اعلان کر چکے ہیں، یعنی 6 ماہ کی مہلت والی بات جو انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس 6 ماہ کی مہلت ہے، تو لگتا یوں ہے کہ وہ مہلت اپوزیشن بھی انہیں دے چکی ہے۔
اور اسی ایشو پہ بات کر رہے ہیں مجیب الرحمان شامی اپنے نقطہ نظر میں. بہت سینئر جرنلسٹ ہے اور سیاسی حالات پہ جتنی ان کی گرفت ہے بہت کم لوگ ہی ہوتی ہے. تو مجیب الرحمان شامی صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی دیکھتے ہیں, ان کا نقطہ نظر کیا ہے. کورونا کے علاوہ شامی صاحب کیا ہے کرونا کے علاوہ دیکھیں نا کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کی عدم دستیابی بوجود بیماری یا کسی اور وجہ سے, اور پھر مقدمات آپ نے خود بھی ذکر کیا, پھر کرونا کا آپ نے تیسرا فیکٹر پیش کر دیا. تو ان تین بڑے ڈس ایڈوانٹیجز کی بنیاد پر اپوزیشن کے پلڑے میں کیا باقی رہتا ہے جس کی بنیاد پر وہ کوئی خاطر خواہ مؤثر کوئی ایجنڈا ایک نقطے پر آ سکیں یا کوئی تحریک کر سکیں؟ دیکھیے, اپوزیشن کو ایک نقطے پر لانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. حکومت کو اس کے ساتھ بیٹھ کر ان کی گریونسز دور کرنے چاہیے, مذاکرات کرنے اصول پسندی کی بات ہوگی نا کرنی چاہیے. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ اپوزیشن خود کیا, صرف اپوزیشن جو ہے وہ کسی ایک نقطے پر خود سے یہ تمام پارٹیاں ہو سکتی ہیں, آ سکتی ہیں, اور کیا نقطہ ہو سکتا ہے؟ اپوزیشن وہ نقطہ یہی ہوگا کہ گو عمران گو, اس ایک نقطے پر وہ اکٹھے ہو جائیں گے. اور پھر حکومت, دیکھیے حکومت قائم چاہے رہے چل نہیں سکے گی. ہر روز کہیں ہنگامہ ہوگا, کہیں ہڑتال ہوگی, کہیں مظاہرہ ہوگا, کہیں پہیہ جام ہوگا, کہیں گرفتاری ہوگی, کہیں نعرہ ہوگا. پہیہ جام, ہڑتالیں, مظاہرے, احتجاج کرنا ہو تو اپوزیشن کو متحد ہونے کی ضرورت نہیں. پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون اپنی اپنی جگہ پہ دونوں نیشنل لیول کی جماعتیں ہیں, وہ الگ الگ بھی باہر نکلے تو حکومت کو مصیبت میں ڈال سکتی ہیں. آج پیپل پارٹی اگر احتجاج کا اعلان کر دے تو وہ اکیلی کافی ہے, اور پی ایم ایل این اگر اعلان کرے تو پی ایم ایل این بھی بڑی جان میں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن واقعی حکومت کو گرانا چاہتی ہے, یا انہیں محض ٹف ٹائم دینا چاہتی ہے, یا محض اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے احتجاج کا ڈھونگ کر رہی ہے, یعنی ڈرامہ کر رہی ہے. مسلم لیگ نون پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور سب سے بڑا ووٹ بینک ہے ان کا. قومی سطح پر بھی اس وقت آن ریکارڈ دوسری بڑی سیاسی جماعت پی ایم ایل این ہے. اگر ایک جماعت اپنے قائد کی گرفتاری میں باہر نہیں نکلی تو اس سے کسی تحریک کی توقع کرنا میرا خیال ہے کہ بیکار ہے. پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں اگر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو آج سیاسی نقشہ تبدیل ہو چکا ہوتا. میرا گمان یہ ہے کہ اپوزیشن کو یا تو گرفتاری اور مقدمات کا خوف ہے جس کی وجہ سے وہ بھرپور طریقے سے حکومت کے خلاف ایک نہیں ہو رہے. اس میں ذاتی مفاد بھی ہو سکتا ہے اور سیاسی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی. لیکن دونوں صورتوں میں اپوزیشن محض اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے تھوڑی بہت ٹھک ٹھک کر رہی ہے. تو عید کے بعد اے پی سی بلانے کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 3-4 ماہ تو گئے, عید کے بعد محرم, پھر سفر, اور ابھی کرونا ختم نہیں ہوا. تو جب سب کچھ اس طرح چل رہا ہے تو پھر حکومت کو کیا پڑی ہے کہ کسی اپوزیشن کے تحفظات دور کرے جو خود ہی ڈری سہمی بیٹھی ہوئی ہے. حکومت کی کوشش تو یہ ہے کہ یہ دونوں سیاسی جماعتیں ایک ہو جائیں تاکہ وہ اپنا یہ نیریٹو ثابت کر سکے کہ ان کی مخالف جماعتیں کرپشن بچانے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی اہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. 2 خبریں چلتے چلتے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پہلی خبر یہ کہ پی ٹی وی کی فیسوں میں اضافہ جو ابھی بڑا اس پہ شور مچا, میں نے بھی کل اس پہ پروگرام کیا تھا کہ 100 روپے اضافہ کیا جا رہا. آج کیبنٹ میں یہ ڈسکس ہوا اور یہ اضافہ فی الوقت روک دیا گیا, یہ ایک اچھی خبر ہے. اس کے علاوہ نقیب اللہ کیس میں 2 گواہ منحرف ہو گئے. راؤ انوار کے خلاف جو کیس تھا, نقیب اللہ کیس بڑا مشہور کیس ہے, اس میں 2 گواہوں نے یہ عدالت میں بیان دیا ہے کہ ان سے زبردستی بیان لیا گیا تھا. تو گواہ منحرف ہو گئے اس کیس میں, اور جو مدعی ہے پارٹی وہ یہ کہتی ہے جی گواہوں کو ڈرا ڈرو کے. انوار اللہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت ہی دبنگ قسم کے تھانے دار تھے اور ان پر بڑا کیس رہا, یہ بڑا مشہور کیس ہے نقیب اللہ کیس. کراچی میں ایک نوجوان کا قتل ہوا اور ابھی تک اس کو انصاف نہیں ملا. اب اس کیس میں گواہ منحرف ہو رہے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ بات کس طرف جا رہی ہے. یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے, میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز. بات کر رہے ہیں اسی ایشو پہ جو کہ ٹاک آف دی ٹاؤن ہے, غیر ملکی شہریت کے حوالے سے حکومت کا موقف سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں.
شبلی فراز۔ سسٹم تو آپ سمجھا سکتے ہیں، کس سسٹم کی بات نہیں، کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں، میرا خیال ہے ان کی مراد یہ تھی کہ جو بھی اتھارٹیز ہیں ان کو یہ بتا دیا تھا، نمبر 1 میں یہ آئی پریزیوم۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہی کو رپورٹ کرتے ہیں نا، اور پریزیڈنٹ کو، جی تو شرم آتی ہے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کا نام نہیں، سسٹم پرائم کو منسٹر بتا نہیں، دیا دیکھیں تھا۔ اتھارٹیز جو مطلب ہے، جو ہوتا ہے، جو بھی کون سی اتھارٹی، پرائم منسٹر سے بڑی کوئی اتھارٹی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان، نہیں، دیکھیں اس بات کا پریزیڈنٹ جواب آف پاکستان از دا سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز آف پاکستان۔ کریکٹ، بٹ یو نو آئی ڈونٹ نو وٹ ہی مینٹ بائی دیٹ اور وٹ ہی امپلائڈ۔ ہم اسی لیے چاہ رہے تھے کہ وہ آ جاتے، وہ آئے اس کا نہیں۔ جواب تو میرا خیال ہے وہ دے دیں گے، لیکن آپ کا جو سیکنڈ کوشچن، پارٹ آف دا کوشچن تھا، وہ کیا تھا جی؟ کہ پرماننٹ ریزیڈنسی انہوں نے ریووک کر دی۔ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ وین یو آر سیئنگ کہ امریکن ٹیمپرری اور پرماننٹ ریزیڈنسی ہے، اقامہ، امریکی اقامہ جس کو کہتے ہیں، بٹ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر وہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بیکاز اگر یا تو ہونا کہ جی پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر نہیں ہے وہ کوئی تو نواز امریکن، شریف صاحب بھی تھے، خواجہ آصف صاحب بھی، احسن اقبال صاحب بھی، دیکھیں ان کے پاس یہ گلف ممالک، اسلامی ممالک کے اقامے تھے، ان کے پاس یہ امریکی اقامہ ہے۔ دیکھیں وی واز اے پارلیمنٹیرین، جو خواجہ آصف اور جن کی باقی آپ بات کر رہے ہیں نواز شریف، پارلیمنٹیرینز، ان پہ تو ہے، یہ تو کیبنٹ میں بیٹھ رہے ہیں نا۔ نہیں کیبنٹ میں تو بیٹھ رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، بٹ ان پہ جب وہ قانون لاگو نہیں ہوتا جو کہ ایک پارلیمنٹیرین پہ ہوتا ہے، یہ اب سسٹم میں پارلیمنٹیرین عجیب قصہ ہے۔ کچھ لوگ نواز شریف کی فیکٹریوں میں غیر ملکی ایجنٹ ڈھونڈا کرتے تھے اور بڑا شور مچایا جاتا تھا، پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ نواز شریف نے بھارتی ایجنٹوں کو اپنی فیکٹریوں میں ملازم رکھا ہوا۔ جو لوگ یہ اعتراضات کرتے تھے، آج ان میں سے اکثریت حکومت میں ہے، تو اب ان کی کابینہ میں غیر ملکی نکل آئے ہیں تو اسے جسٹیفائیڈ کر رہے ہیں۔ جن ملکوں میں فیصلے پہلے غیر ملکی کر رہے ہوں، بجلی گیس کی قیمتوں کا تعین غیر ملکی کر رہے ہوں، کس کو سبسڈی دینا ہے کس کو نہیں دینا اس کا فیصلہ بھی غیر ملکی کر رہے ہوں، تو وہاں کابینہ میں 2-4 غیر ملکی افراد کی موجودگی پر شور کیوں مچایا جا رہا ہے؟ یعنی جہاں پوری حکومت غیر ملکی چلا رہے ہوں، بجٹ کے اہداف IMF طے کرتا ہے، غیر ملکی مالیاتی ادارے جو آپ کو قرض دیتے ہیں وہ آپ کی پالیسیاں سیٹ کرتے ہیں، تو وہاں اگر کابینہ میں 2-4 لوگ غیر ملکی نکل بھی آتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حکمران جماعت کو تو کھل کر یہ کہنا چاہیے کہ ملکی فیصلوں میں غیر ملکیوں کا عمل دخل ان کی پالیسی ہے، اس لیے تو IMF سے قرضہ لیا، ورلڈ بینک سے قرضہ لیا۔ ورلڈ بینک، IMF، ایشیائی ترقیاتی بینک سمیت جن ملکوں سے ہم نے قرضہ لیا، کیا ہم ان کی شرائط پر عمل نہیں کرتے؟ کیا فیصلے ان کے نہیں ہوتے؟ کیا بجلی اور گیس ان کے کہنے پہ مہنگی نہیں ہوتی؟ تو حکومت نے وزیر اطلاعات بھی ایسے شریف آدمیوں کو رکھا ہے جو پوری کوشش کر کے بھی ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کی شعلہ بیانی کے قریب نہیں پہنچ سکے۔ اور سپریم کورٹ NDMA پر برس پڑی، NDMA کی رپورٹ مسترد کر دی، کہا NDMA کو ہی ختم کرنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ میں NDMA کی کارکردگی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا، کسی کو 1 پیسہ بھی کھانے نہیں دیں گے۔ ایک کمپنی کو کیسے رعایت دی گئی؟ وزیر اعظم کو کہہ دیتے ہیں کہ سارا NDMA فارغ کر دے، یہ عدالت کے ساتھ مذاق ہے۔ NDMA کو معلوم ہی نہیں کہ عدالت کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 1,07,25,000 اس کمپنی کو ادا کیے گئے جس کو دیے ہی نہیں دیے جا سکتے۔ کسٹم ڈیوٹی بھی کیش میں ادا کی گئی۔ چین میں جس کمپنی نے مال بھیجا ہوگا اس کو بھی کیش میں ادائیگی کی ہوگی، کیونکہ اس کا نام اس میں لکھا ہے، تو کوئی ضرور اس معاملے میں گڑبڑ کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ سے کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن کی جانب سے اٹارنی جنرل سے سوال کیا گیا، NDMA نے ڈرائیو کی اجازت سے باہر سے ویکسین درآمد کی، یہ کس نے درآمد کی نہیں بتایا گیا۔ ویکسین کی درآمد کے کاغذات کہاں ہیں؟ ویکسین کی تحویل میں لینے کا تمام ڈیٹا فراہم کرنا تھا، وہ ویکسین کہاں گئی، وہ ڈیٹا کہاں گیا؟ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا NDMA نے صرف 4 کاغذ لگا کر جان چھڑانے کی کوشش کی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ NDMA اربوں روپے کہاں کیسے خرچ کر رہا ہے۔ کرونا، سیلاب، ٹڈی دل، یہ سب کچھ NDMA کو سونپ دیا گیا ہے۔ NDMA کے ممبر ایڈمن کو خود کچھ پتا نہیں۔ NDMA کو فری ہینڈ بھاری فنڈ دیے گئے تاکہ کرونا سے لڑا جا سکے۔ NDMA عدالت اور عوام کو جواب دہ ہے۔ NDMA ٹڈی دل کے لیے جہاز اور مشینری منگوا رہا ہے، صرف زبانی نہیں، دستاویزات سے شفافیت دکھانا پڑے گی
کراچی میں اتنا کیش دیا گیا، کوئی کیسے دے سکتا ہے اتنا کیش؟ لگتا ہے ہمارے ساتھ کسی نے بہت ہوشیاری چلاکی کی ہے۔ ویکسین اور ادویات کی امپورٹ کی دستاویزات کہاں ہیں؟ عدالت میں موجود اٹارنی جنرل کا کہنا تھا متعلقہ حکام کو عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا اٹارنی جنرل صاحب کیا تماشا چل رہا ہے؟ لگتا ہے این ڈی ایم اے کو ہی ختم کرنا پڑے گا۔ این ڈی ایم اے کو ختم کرنے کے لیے وزیر اعظم کو سفارش کر دے کیا؟ جس پر اٹارنی جنرل کی جانب سے کہا گیا این ڈی ایم اے کے لوگ عدالت میں موجود ہے۔ چیف جسٹس نے کہا 3 بار نوٹس کر چکے ہیں، این ڈی ایم اے وضاحت کرنے میں ناکام رہا۔ کیا چیئرمین این ڈی ایم اے کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرے؟ اٹارنی جنرل کی جانب سے این ڈی ایم اے کا داخل کرایا گیا جواب واپس لینے کی درخواست کی گئی اور یہ کہا گیا کہ تمام دستاویزات کے ساتھ دوبارہ جواب جمع کرایا جائے گا۔ تو سپریم کورٹ کی جانب سے این ڈی ایم اے سے تمام تفصیلات پر مبنی جامع جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوگے مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے۔ اپنا اور گردنواں کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔